تو کہتے ہیں جب وہ کرنل صاحب گئے IGFC کے روم میں، تو کہتے ہیں اپنی چیئر پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ سر چلو چلو نکلو. تو کہتے ہیں کہ IGFC صاحب نے جو ہے نا کہا ہے کہ کیا وہ یا ہمارے کوریڈور میں آ چکے ہیں. تو نے کہا نہیں سر، وہ مطلب 2-3 منٹ یا 5 منٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ کے انگیج کیا ہوئے انہوں نے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ یہاں تک بھی آ جائے. تو اس نے کہا نہیں. کہتے ہیں اس نے اپنا کوئی سگار لگا لیا یا جو بھی وہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ریلیکس، آپ بھی یہاں بیٹھ جاؤ. تو جس دن یہ دھماکہ ہوا، اس میں اس کی اہلیہ اور بیٹا بھی مبینہ طور پر زخمی بتائے جاتے ہیں کہ وہ ہوئے. تو اسی دن میں نے آپ کو بتایا تھا پروگرام میں کہ ان کو جب ٹرانسفر کر دیا گیا CMH، تو یہ وہاں نہیں گئے، اس میں ہی تھے، ہیڈ کوارٹر میں چیزیں دیکھ رہے تھے. شام کو ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں مبینہ طور پر ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں جب IGFC بلوچستان کا لگا، کیونکہ یہ تازہ ان کو ہفتہ 2 ہی ہوئے ہوں گے چارج سنبھالے ہوئے، میں کہ بھائی بلوچستان والوں کی صورتحال پہلے اس طرح ٹھیک نہیں رہی ہے، تو میں جاؤں گا، میں بڑا کام ڈاؤن رہوں گا، اچھے طریقے سے رہوں گا، عوامی رہوں گا. لیکن لگتا ہے کہ یہ مجھے ہارڈ کور ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ چوز کیا ہے تو ہم بھی پھر ایسے ہی رہیں گے. زد میں بدقسمتی سے عوام زیادہ آ جاتی ہے. تو یہی میں نے مطالبہ اس وقت بھی کیا، اب بھی کیا کہ بھائی IGFC صاحب، یہ جو روڈ تحویل میں لے لیا گیا یا چیک پوسٹیں ہو گئی ہیں، اس کا عام عوام متاثر نہ ہو. مہربانی کریں، آپ کوئی چین بنائیں، کوئی اپنے ایسے نمبرز بتائیں کہ کسی عوام کی فیملی کے ساتھ اس کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، بد تہذیبی ہوتی ہے، تو وہ آپ تک اپنی شکایات تو لے کر آ سکے نا کہ یار یہ ہوا ہے، اور اس کا ازالہ منٹوں سیکنڈوں میں. ابھی اگر میں عوام کو ڈرانا بھی نہیں چاہتا، لیکن ابھی بھی جو بڑا تھریٹ ہے کہ بھائی کوئی ایک ایسا شدت پسندوں کی جانب سے کوئی ایسا وہ ہے، تھریٹ ہے، اور پچھلی دفعہ تو 300-350 کلو بتایا جاتا ہے، یہ تو 800 سے بھی زائد بتایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ روڈ بھی بند ہیں کیے گئے، عمارتوں کو وہ کیا گیا، اور ساتھ میں یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے یہ بھی بند کیا گیا. بھائی فلاں سیکٹری نے انکار کر دیا ہے منسٹر کو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اگر وہ منسٹر وہ کر رہا ہے، اگر منسٹر ایماندار نہیں ہے لیکن وہ بیوروکریٹ ایماندار ہے، مقتدرہ کے پاس جاتا ہے، سیکٹری منسٹر کی شکایت لگا رہا ہوتا ہے، منسٹر سیکٹری کی شکایت لگا رہا ہوتا ہے. کسی کا ٹائر پنچر ہو، کسی کا پیٹرول ختم ہو، کوئی اور تکلیف میں ہو، تو وہ کہے کہ یار میں چیک پوسٹ تک جاؤں، مجھے ہر چیز ملے گی. یہاں نہ کہ عوام ڈرے کہ یار چیک پوسٹ پر جاؤں، 1000 چیزیں اور میرے اوپر جو ہے نا لگے. تو چیک پوسٹوں پر FC والا ہو، اس کو آپ کیمرہ لگا کے دو، تاکہ کل عوام جو شکایت کرتی ہے آپ دنیا کو دکھا سکو کہ یہاں غلطی FC والے کی نہیں، عوام کی ہے. یا اس پر بڑے لوگوں نے کچھ کال دیے، ان کی بات کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا صاحب نے کہا تھا کہ جب ریاست اپنے لوگوں کی آواز نہیں سنتی تو لوگ دوسروں کی آواز سنتے. جو مقتدرہ کا چہیتا بنتا ہے وہ کچھ بھی کرے، اس سے کوئی نہیں پوچھا جاتا. جو دوسرے والا ہے اس کی چھوٹی سی بھی غلطی بھی نہیں ہوگی تو اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. سوالوں کا دھواں ہے، جواب کہیں نہیں، دلوں میں آگ ہے مگر چراغ کہیں نہیں. السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کا یہ افسوس والا شعر پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ بلوچستان میں کچھ حالات ایسے ہی ہیں کہ بھائی سوال بہت سارے ہیں ہمارے پاس، لیکن ان کا جو جواب ہے وہ ہمیں کہیں سے نظر نہیں آ رہا. بلوچستان کی اگر صورتحال کی ہم بات کریں تو انسرجنسی پہلے کہیں ہوتی تھی دور دراز علاقوں میں، پھر اس نے ڈیرہ بگٹی، کوہلو یا پھر مکران بیلٹ تک تھی، اب وہ رخشان بیلٹ تک آ گئی، ایون نصیر آباد تک آ گئی. پھر اس نے پشتون بیلٹ کو پکڑنا شروع کر دیا. پہلے یہ تھی نا کہ اس طرف تھی تو اس میں زیادہ تر کیا ہوتا تھا، یہی آزاد پسند گروپ جو ہوتے تھے وہ تھے بلوچوں کے. لیکن پشتون بیلٹ میں پھر اس نے مذہبی رنگ وہ کر دیا. بلوچ بیلٹ میں قومیت حاوی ہے، پشتون بیلٹ میں مذہبی رجحان بہت ہے.
اس کے پیچھے مختلف چیزیں ہیں، مختلف حالات و واقعات ہیں، وہ گاہے بگاہے ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دارالحکومت کوئٹہ ایک ریڈ زون کی صورت اختیار کر چکا ہے، چیک پوسٹوں کی بھرمار ہو چکی ہے، جو سیکیورٹی فورسز والے خصوصاً جو ایف سی والے تھے انہوں نے پہلے روڈ کا آدھا حصہ لیا ہوا تھا، ابھی ایک طرف کا روڈ انہوں نے پورا ہی لے لیا۔ اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے کہ ان پر ٹی ٹی پی کی جانب سے جو دھماکہ کیا گیا تھا، کوئی 2 منتھ ہو تقریباً ہونے کو ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی بہت زیادہ اپنے آس پاس بڑھا لی اور ادھر ادھر سے روڈ یا کھڑی کرنا، دیواریں مٹی ڈالنا، مطلب مختلف پریکاشنری میئرز لے لیے گئے۔ اچھا، اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اس وقت میں نے اس کو رپورٹ کیا تھا، یہ جو نئے آئی جی ایف سی نارتھ آ چکے ہیں آصف مجتبیٰ صاحب، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب دھماکہ ہوا تھا یہ بڑا شدید دھماکہ تھا، ایون کہ آس پاس بلڈنگوں کے شیشے ٹوٹ گئے، عمارتیں ہل گئیں اور بہت دور دور تک اس کی آواز سنائی گئی۔ پہلے کہہ رہے تھے یہ چند جو ہے نا کلو ہے بارودی مواد، لیکن نہیں، جب بعد میں پتہ چلا یا ان کی پریس ریلیز، تو کوئی یہ 300 350 400 کلو تک یہ بارودی مواد تھا، کیونکہ اس کی شدت ہی اتنی زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ آخر وہ وجوہات کیا ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں یہ دھماکہ جب ہوا تو وہ جو سیلنگ میلنگ تھی، بجلی وغیرہ، وہ تمام ٹوٹ گئی، بجلی چلی گئی، کیونکہ یہ اطراف کو اتنا متاثر کیا، تو اس نے جو ہیڈ کوارٹر تھا ایف سی کا اس کو کتنا متاثر کیا ہوگا، تو وہاں تو لائٹ مائٹ چلی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں، مطلب جس طرح یہاں وزیر اعلیٰ کی زبان میں اسے پی ایس او کہا جاتا ہے، اس طرح ان کے جو ہوتے ہیں کور کمانڈر کے ساتھ بریگیڈیئر ہوتے ہیں، آئی جی ایف سی کے ساتھ ایک کرنل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کرنل صاحب گئے ان کی طرف کہ سر چلو چلو، مطلب دھماکہ ہو گیا ہے، وہ جو شدت پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں یا جو جو نام ان کو دیے جاتے ہیں، وہ آ گئے، انٹر ہو رہے ہیں۔ تو اب تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے، کیونکہ یہ چیز تو منٹوں کی گیم ہوتی ہے ایسی جنگیں۔ تو کہتے ہیں جب وہ کرنل صاحب گئے آئی جی ایف سی کے روم میں، تو کہتے ہیں اپنی چیئر پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ سر چلو چلو نکلو۔ تو کہتے ہیں کہ آئی جی ایف سی صاحب نے جو ہے نا کہا ہے کہ کیا وہ یا ہمارے کوریڈور میں آ چکے ہیں؟ تو نے کہا نہیں سر، وہ مطلب 2-3 منٹ یا 5 منٹ میں ہو سکتا ہے کہ گو کے انگیج کیا ہوئے انہوں نے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ یہاں تک بھی آ جائے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں اس نے اپنا کوئی سگار لگا لیا یا جو بھی وہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ریلیکس، آپ بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کرنل تو خود اس وقت اس کیفیت میں تھا اور اس پر ذمہ داری بھی ہو کہ بھائی اس نے گاہے بگائے آئی جی صاحب کو اپڈیٹ بھی دینی ہے، تو وہ بیچارہ اپنی کیفیت میں تھا۔ لیکن جو آئی جی ایف سی صاحب ہیں، آئی جی ایف سی صاحب کا بیک گراؤنڈ سی ایم آئی کا بتایا جاتا ہے، جب ساری زندگی انٹیلیجنس میں رہ چکے ہوں تو پھر ان کی ان چیزوں سے کہ عادی بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اور دوسرا جب یوز ٹو ہوتے ہیں تو پھر ان کا وہ کیا کہتے ہیں، ایسی چیزوں پہ اتنی زیادہ جو ہے نا ان کے اوسان خطا نہیں ہوتے۔ تو کہتے ہیں وہ لگے رہے، یہ بیٹھے رہے، انہوں نے کہا کچھ بھی ہم نہیں کریں گے، جب وہ کوریڈور میں آئیں گے تب ہمارا محاذ شروع ہوگا، ہم پھر اپنا مقابلہ کریں گے، اپنی طرز پہ کریں گے۔ فی الحال جو نوجوان ہیں ان کو ان سے بے فکر رہو، انگیج کرنے دو۔ تو ادھر 2-3 باتیں آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ خود انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس وجہ سے وہ رہے۔ نمبر 2 کہ بھائی ان کو اپنے جو فورس ہے اس پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ ان کو انگیج کر لیں گے۔ نمبر 3 کہ اس وہ کرنل کو میسیج دینا چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی ایسی صورتحال ہوتی ہے، تو اب آپ نکل کے یا جا کے اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دو گے کہ بھائی آئی جی تو ہمارا بھاگ رہا ہے، ہم ادھر جو ہے نا ان سے لڑ رہے ہیں اور ہم پہ حملہ ہو چکا ہے، آئی جی جان بچا رہا ہے۔ اور یہ آئی جی صاحب جو ہیں، ان کی تو ماشاءاللہ پرسنالٹی ایسی ہے، اس کی تو آنکھیں دیکھ کے ہی وہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کوئی واقعی انٹیلیجنس کا ہے اور بڑا کوئی ہارڈ کور ٹائپ کا ہے۔
تو جس دن یہ دھماکہ ہوا اس میں اس کی اہلیہ اور بیٹا بھی مبینہ طور پر زخمی بتائے جاتے ہیں کہ وہ ہوئے. تو اسی دن میں نے آپ کو بتایا تھا پروگرام میں کہ ان کو جب ٹرانسفر کر دیا گیا CMH تو یہ وہاں نہیں گئے, اس میں ہی تھے, ہیڈ کوارٹر میں چیزیں دیکھ رہے تھے. شام کو ان کی ایک میٹنگ ہوئی, اس میں مبینہ طور پر ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں جب IGFC بلوچستان کا لگا, کیونکہ یہ تازہ ان کو ہفتہ دو ہی ہوئے ہوں گے چارج سنبھالے ہوئے, میں کہ بھائی بلوچستان والوں کی صورتحال پہلے اس طرح ٹھیک نہیں رہی ہے, تو میں جاؤں گا, میں بڑا کام ڈاؤن رہوں گا, اچھے طریقے سے رہوں گا, عوامی رہوں گا. لیکن لگتا ہے کہ یہ مجھے ہارڈ کور ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ چوز کیا ہے تو ہم بھی پھر ایسے ہی رہیں گے. اچھا, میں نے پھر کہا کہ بھائی یہ آپ کی شدت پسندوں یا دہشت گردوں کا وہ ہے, اس میں پھر آڑے بیچاری عوام آ جاتی ہے. گو کہ ہمیں FC کا نوجوان شہید ہوتا ہے بھی تکلیف ہوتی ہے, دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حالات کی وجہ سے یا اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں کسی بھی وجہ سے اس کو ورغلایا گیا, ایک غریب کا بچہ یا ایک ایجوکیٹڈ لڑکا, وہ بھی دہشت گرد بن جائے, خودکش بن جائے, مارا جائے, تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ملک ہے, یہ ایک مذہب ہے, یہ جو بھی ہے, لیکن صورتحال اب ایسی ہے. پھر اس میں آپ دیکھتے ہو کہ یار چلو آپ سیکیورٹی فورسز اور شدت پسند جو چاہو جانو, لیکن اس میں عوام کا آپ بھی خیال رکھو, وہ بھی خیال رکھے. زد میں بدقسمتی سے عوام زیادہ آ جاتی ہے. تو یہی میں نے مطالبہ اس وقت بھی کیا کہ بھائی IGFC صاحب, یہ جو روڈ تحویل میں لے لیا گیا یا چیک پوسٹیں ہو گئی ہیں, اس کا عام عوام متاثر نہ ہو, مہربانی کریں. آپ کوئی چین بنائیں, کوئی اپنے ایسے نمبرز بتائیں کہ کسی عوام کی فیملی کے ساتھ اس کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, بد تہذیبی ہوتی ہے, تو وہ آپ تک اپنی شکایات تو لے کر آ سکے نا کہ یار یہ ہوا ہے, اور اس کا ازالہ منٹوں سیکنڈوں میں ہوں. ہم مانتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ بلوچستان اسپیشلی کوئٹہ, اس میں سگنل بند کیے ہوئے ہیں, روڈ بند ہو چکے تھے. مانتے ہیں صورتحال جب ایسی غیر معمولی ہوتی ہے, غیر معمولی فیصلے لیے جاتے ہیں, لیکن اس میں عوام بدظن ہو جاتی ہے. سمارٹ مووز لینا پڑتے ہیں. ابھی اگر میں عوام کو ڈرانا بھی نہیں چاہتا, لیکن ابھی بھی جو بڑا تھریٹ ہے کہ بھائی کوئی ایک ایسا شدت پسندوں کی جانب سے کوئی ایسا وہ ہے, تھریٹ ہے, اور پچھلی دفعہ تو 300-350 کلو بتایا جاتا ہے, یہ تو 800 سے بھی زائد بتایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ روڈ بھی بند ہیں کیے گئے, عمارتوں کو وہ کیا گیا, اور ساتھ میں یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے یہ بھی بند کیا گیا. یہ بہت زیادہ متاثر اس میں, اور ہمارا تو کام ہی انٹرنیٹ سے, ہم سب سے زیادہ متاثرین میں شامل ہیں. لیکن میں نے کہا غیر معمولی فیصلے ایسے لیے جاتے ہیں, لیکن ان کو کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, جلد سے جلد ان کا سولوشن لانا ہوتا ہے. اس میں کہاں تک گئے ہیں یہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا, کیونکہ یہ بار بار ہوتا رہے گا تو یہ انفارچونیٹلی ابھی بھی نیٹ نہیں ہے. تو یہ دکھ والی بات ہے. آج ان کیمرہ اجلاس ہے جس میں انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں, سیاسی لوگ بھی ہیں, بیوروکریسی کے لوگ بھی ہیں, بات کی جا رہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے, بلوچستان کے حل کے لیے کیا ہونا چاہیے. آج ہم یہی بات کریں گے کہ بلوچستان کے حل کے لیے کیا ہونا چاہیے, اور کیا دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہوا. ظاہری بات ہے, دنیا ہے, ایک تھیوری جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک پیٹرن کے مطابق جب وہ بنتی ہے, بار بار وہی ہوتی ہے, وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے. ہم یہی کہیں گے کہ بلوچستان میں آج کا نوجوان مایوس بھی ہے, آج کی عوام متاثر بھی ہے دونوں اطراف سے. آج کے اس میں نوجوان ریاست پہ یا اداروں پہ اس طرح اعتماد بھی نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا حل کیا ہے. شکایت پر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں, کیا دوسرے دنیا میں جب ایسا ہوتا رہا انہوں نے کیا حل نکالا. اس پر میں تھوڑی بہت ریسرچ کچھ عرصے سے کر رہا تھا کہ یار ایسے جو ممالک ہیں ادھر کیا کیا گیا. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ان ممالک میں شامل اگر ہمیں مثال ملتی ہے تو جو ناردرن آئرلینڈ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر دہائیوں تک سیاسی بے اختیاری, ریاست پر عدم اعتماد, سیکیورٹی چیک پوسٹیں, نوجوانوں کی مزاحمتی تحریک میں شمولیت, یہ ہوگی جیسے بلوچستان کے حالات ہیں. یہاں سیاست آپ کا وزیر اعلیٰ مقتدرہ کے بے بسی ہے, کون DC لگے گا, کون سیکٹری لگے گا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر لگی ہوئی تھی کہ بھائی فلاں سیکٹری نے انکار کر دیا ہے منسٹر کو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا بھائی, اگر وہ منسٹر وہ کر رہا ہے.
अगर मिनिस्टर ईमानदार नहीं है लेकिन वो ब्यूरोक्रेट ईमानदार है, मुक्तदरा के पास जाता है, सेक्रेटरी मिनिस्टर की शिकायत लगा रहा होता है, मिनिस्टर सेक्रेटरी की शिकायत लगा रहा होता है। अंदाजा तो ये हो ना कि यार एक ईमानदार सेक्रेटरी हो कि यार मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं 1 रुपए नहीं खाता, मैं कोई कमीशन नहीं खाता, मैं मेरिट के फैसले करता हूं, ये मिनिस्टर मुझसे ऐसे करवाना चाहता है, लिहाजा मैंने, चलो एक बात है। लेकिन दूसरी जानिब मैं अगर मिनिस्टर की बात करूं, मिनिस्टर भी ज्यादातर फार्म 47 वाला है। वो बेयाना तौर पर कहता है मैं बहुत सारों को खुश करके आया हूं, मैंने रिकवरी भी करनी है और अगले इलेक्शन की तैयारी भी करनी है, तो चोरी तो दोनों तरफ से है। और दूसरा मुक्तदरा जो इन्वॉल्व है हर जगह पे, उसकी क्या इंटेंशन है, निजाम ठीक हो। अगर निजाम ठीक हो तो ये फार्म 47 से असम्बली क्यों भरी गई? तो जो सेक्रेटरी लाया गया है वो ईमानदार लाया गया है। वो जो चले हुए हैं ये किन की एटीएम है हमें नहीं मालूम, हमें मालूम है। तो इंटेंशनें अभी तक ठीक नहीं है। हल, अब हम बात करते हैं वहां हल क्या हुआ। वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 में। उसमें क्या हुआ, इख्तियार की शराकत, मकामी हुकूमत को मजबूती, सियासी कुव्वत की शफाफियत तकसीम, पुलिस और सिक्योरिटी का सिविल ओवरसाइट। हाँ, कि क्या क्या इख्तियारात अगर सिविल हुकूमतों को देने हैं तो सबसे पहले उसके लिए आज़ाद इलेक्शन हुए, जो बलूचिस्तान में एक देरीना ख्वाब बन चुके हैं, नहीं हो रहे। 1970-71 के इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान में एक भी शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। अगर कौम परस्त भी आए तो कहीं ना कहीं मुकमुका करके आए, और अगर आए भी तो बेचारों को चलने नहीं दिया गया। ये एक फैक्ट है, ठीक है। और दूसरा ये जो हम कहते हैं ना कि बल्दियाती इंतखाबात, इनकी मजबूती हो, इनको हकीकी तौर पे इख्तियार दिए जाएं, क्योंकि एक वो जो है उसके पास 2 गलियां 3 गलियां, सबसे टफ इलेक्शन ये होता है, उनको मजबूत किया जाए। लेकिन उनकी तरफ भी हम देखते हैं पैसा जाता है तो वो भी करप्शन की नज़र है। और आल जो सूरत हाल ये आ चुकी है ना, ये फंड ख़त्म किए जाएं, ये बल्दियात को दे दिए जाए, लेकिन वो भी हम देख रहे हैं उसी जानिब आते हैं। वही जो MP MNA है उसका बेटा या भाई वहाँ का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर वो करप्शन की नज़र है। इसके लिए ज़रूरी है शफाफ इंतखाबात हों, और सबसे अहम शफाफियत के लिए एहतसाब ठीक ठाक हो। जिस दिन एहतसाब ठीक ठाक होगा वहाँ मसले हल होंगे, ठीक है। अब पुलिस और सिक्योरिटी का सिविल ओवरसाइट, ठीक है, पता हो कि यार अवाम है, अवाम में पुलिस एंगेज करेगी, ठीक है। बॉर्डर्स हैं या हार्ड कोर जहाँ पे जगह हैं वहाँ पे FC होगी या आर्मी होगी, ये लाजमी चीज़ है। नौजवानों के लिए तालीम और रोज़गार के मेगा प्रोग्राम लाना, कम्युनिटीज़ के साथ बराह रास्त बातचीत हो कि नौजवानों के लिए भाई तालीम मायारी दो। मायारी तालीम दोगे, कम से कम वो जब इंसान शऊर वाला हो जाता है तो वो कोशिश करता है हद दर्जा तक शिद्दत पसंद नहीं बनने का। और जब आप रोज़गार मुनासिब दे देंगे तब तो चीज़ें मज़ीद अच्छी होंगी। इसके लिए क्या है, टेक्निकल सेंटर बनाएं, ज़्यादातर नर्सिंग में जाएं, तो टेक्निकल डिग्री हमेशा आपको रोज़गार दे देती है। अभी मैं देख रहा था कि वज़ीर आला साहब ने कहा कि 30,000 मुलाजमीन देंगे, लेकिन ना है लोग हुए। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, 2 प्रोजेक्ट वज़ीर आला के, मैंने कहा ये इसको बहुत आला ले जाएंगे बाकी वज़ीर आला की निस्बत। एक बैरून मुल्क 30,000 नौजवानों को भिजवाना, और दूसरा लेबर के बच्चों को, ये अमेरिकन लाइसेप स्कूल है दूसरा, वहाँ पे भी दोनों जगह 2 नंबरियाँ हुई हैं, दोनों जगह करप्शन हुई है, दोनों जगह बदतरीन बद इंतज़ामी हुई है। लेकिन एक को OST कर दिया गया, इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। दूसरी जगह अभी तक जो ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड में सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वज़ीर आला के हल्के के हैं, तो जो चाहेंगे करेंगे। और उधर वो स्कूल, उस स्कूल पर हम फिर कभी आएंगे कि उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो जो अच्छे 2 प्रोजेक्ट थे वो भी बदतरीन वो नज़र हुए। ये कम्युनिटीज़ के साथ बराह रास्त बातचीत, ये एक अच्छी चीज़ है, इस पे लगे भी हुए। आप देखते हो गवर्नर जाता है, वज़ीर आला जाता है, कोर कमांडर जाता है, वहाँ का IG होता है, DC वगैरह, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे जो बात थोड़ा खुल के बयान करता है ना कि यार यहाँ ये इदारे कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो मुआशरे के लिए कुछ ठीक ठाक नहीं है। मैंने कहा अभी ये कल अफसोसनाक वाक़या हुआ किला अब्दुल्ला में। भाई आम लोगों के पास रॉकेट लॉन्चर हैं, 10 20 30 गुंडे बिठाए हुए हैं, और वो भत्ताखोरी भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों के भी चहीते बने हुए। कैसे हो सकता है यार कि मैं और आप एक छुरी नहीं रख सकते? उन्होंने रॉकेट लॉन्चर रखाए हुए हैं, और ये किला अब्दुल्ला, ये पशीन कोई दूर तो नहीं है, घंटा 1.5 की मुसाफत है ना। इतनी सिक्योरिटी बैठी हुई है, क्यों ये हर दूसरे घराने का कमांडर बना हुआ है? रियासत कहाँ पर है? रियासत जब ऐसे आज़ादी दे देती है ना, फिर हालात फिर ऐसे बन जाते हैं।
ابھی پھر وہ بن گیا، لیبیز والا مارا گیا، پھر وہ کہہ رہا ہے میرے 2 بندے مارے گئے ہیں، باقی زخمی ہیں۔ کیوں بھائی یہ سول وار کی جانب، وہاں تو ایک سول وار ٹائپ کے، غریب کا وہاں رہنا جو ہے نا عذاب بن چکا ہے، لیکن ہم لوگ صرف باتیں اچھی کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے وہ کریں گے، جب چیز گھر تک نہیں ہوتی تو پھر یہ حالت ہوتی ہے۔ اب پھر نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ تشدد میں 80% کمی ہوئی، معیشت کھل گئی، بے روزگاری کم ہوئی، اعتماد بڑھا۔ میں نے آپ کو کہا یہ بارڈر کو آپ کہہ دیتے ہو، لیکن یہ حالات کو ٹھیک رکھنے میں اس کا بڑا وہ ہے، یہ بارڈر کو اگر آپ روزگار کے لیے کھولو گے۔ میں نے جب یہ نگران حکومت آئی، ان کو بڑا شوق تھا بارڈر بند کرنے کا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ بارڈرز بند کر رہے ہو، آپ کو معلوم نہیں ہو رہا یہاں جو دہشت گردی بڑھے گی، یہاں جو سوسائڈر آئیں گے، آپ لوگوں کو کہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عقل ٹھکانے آئے گی، لیکن نہیں، بے وقوف سمجھا گیا۔ کیوں؟ جو بے روزگار ہوگا وہ ادھر ہی جائے گا۔ پھر یہ بات میں نہیں کہ پچھلا ایس ایس پی آپریشن کہہ رہا تھا کہ یار جب ہم ایرانی پیٹرول ڈیزل والوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو چوری، موٹر سائیکل کی چوری بڑھ رہی ہے، کوئی اور 2 نمبری واردات ہو رہی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں انگیج ہیں، تو بہت سارے جو دوسری جانب جا رہے ہیں وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کچھ پیسہ ان کو آ رہا ہے، بس چل رہا ہے نظام۔ لیکن نہیں، یہاں ہر چیز کو سمگلنگ سے جوڑا جاتا ہے، پھر اس کا پھل بھی آپ دیکھ رہے ہو، اعتماد بھی پھر بڑھتا ہے ریاست پہ جب چیزیں آئیں۔ اب آتے ہیں دوسرا ملک نیپال ہمارا، ہم کوئی دور نہیں ہے اس کی مثال۔ یہاں بھی دہائیوں تک خانہ جنگی رہی، حالانکہ ان کے پاس کوئی اتنے وسائل بھی نہیں ہیں۔ ریاست پر یہاں بھی بے اعتمادی ہوئی، نوجوان مسلح گروپوں میں شامل ہوئے۔ حل کیا ہوا؟ آئینی ترمیم میں با اختیار مقامی حکومتیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جس دن بلوچستان کی حکومت پنجاب والے اختیارات یا سندھ والے اختیارات ملنا شامل ہو گئے نا، بلوچستان کے آدھے مسئلے آپ کو وہاں پہ ہی نظر آئیں گے۔ یہاں پہ 18ویں ترمیم آئی، اس کا بھی زیادہ پیسہ کن کو جا رہا ہے وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پیس پروسیس میں نوجوانوں کی شمولیت ہے۔ نوجوان بلوچستان کا مور دین، ایک محتاط اندازہ بتا رہا ہوں، 70% ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو شدت پسندوں یا عسکریت پسندوں کا کمانڈر بھی نوجوان بن رہا ہے، جہاں بھی نوجوان رہا ہے، کوئی پوٹینشل والا نکل رہا ہے بیوروکریسی میں، وہ بھی آپ کو نوجوان نظر آ رہا ہے۔ تو بوڑھوں کا دور گیا، اب نوجوانوں کو کم سے کم آپ 40 to 50% شامل کر لیں، اور ان میں تھوڑی بہت کریج بھی ہوتی ہے بات کرنے کی۔ پہاڑی پسماندہ علاقوں میں روزگار اسکیمیں، جو دور دراز علاقوں میں ہے وہاں پہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہوں۔ پھر حکومتی اداروں میں شفافیت، یعنی RTI اور آڈٹ، مجھے پتہ ہو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ وغیرہ جو ہے، کہ کوئی عام بندہ اسے پتہ ہو کہ یہ اسکیم ہے، اس میں کیا ہوا، کتنا پیسہ آیا، کیا لگا، ہر چیز ہو۔ ابھی میں نے دیکھا یہ ڈاکٹر طفیل صاحب نے کمشنر کلات لگے ہوئے ہیں، گو کہ ایک ہارڈ کور ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایسے فیلڈ کا اچھے افسروں میں ان کی شمولیت ہے، لیکن جب یہ لابی بناتے ہیں وہاں کام خراب ہوتا ہے۔ ابھی پھر یہ آئے، 2 اپنے جو ہے نا لے گئے، ڈپٹی ڈی سی خزدار ان کی لابی کا ہے، DC عبران ان کی لابی کا ہے۔ اگر وہ پوٹینشل دکھائیں تو ٹھیک ہے، لیکن مقصد یہ ہے واردات ڈالی جاتی ہے۔ ابھی جو وہاں پر اتنی ملازمتیں آئی ہیں، لوگ بیچاروں نے وہ کی ہیں، یہ ریونیو میں کتنی ایمانداری پر پڑے ہوئے ہو نا، PhD کی ہوئی ہے باہر سے آپ نے، آپ یہاں پہ شفافیت کا کیا معیار ہوتا؟ پراپر لسٹیں لگتی، پھر آتا ہاں اس نے اتنے مارکس لیے ہیں، اس میں اتنے ہیں، اس میں اتنے ہیں، ایک مثال آپ قائم کرتے۔ لیکن یہاں کیا ہے، ویب سائٹ پہ بس وہ کرنا ہے، چوری کی واردات ہے، لسٹیں کیوں نہیں لگی، پتہ چل جاتا نا۔ لیکن خیر کہاں ہم روئیں، یہ ہماری کریم ہے، یہ ہماری نوجوان، ہماری یہ کمشنر ہے۔ ہماری بدبختی یہی ہے نا کہ یار بوڑھے تو ہوئے، ہمارا نوجوان بھی تو راتوں رات ارب پتی بننا چاہتا ہے، بس اچھا اسٹیشن مارا پھر لندن چلے گئے۔ یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا، اس سوسائٹی میں رہنا ہے، آنا پھر بھی ادھر ہی ہے۔ تو اس لیے مہربانی کیا کریں، نہ کیا، ہمیں دکھ ہوتا ہے آپ لوگوں پہ کچھ وہ کرتے ہوئے، لیکن آپ لوگ بھی کچھ خیال کریں۔ پھر آتے ہیں روانڈا۔ 1994 میں تباہ کن خانہ جنگی کے بعد مکمل ریاستی اعتماد ٹوٹ چکا تھا کہ بھائی ریاست کچھ نہیں ہمارے کر رہی ہے ہمارے لیے۔ حل کیا ہوا؟ زیرو ٹالرنس کرپشن پالیسی، کمیونٹی ترقیاتی پروگرام، پولیس و اداروں کی ڈی پولیٹیسائزیشن، مطلب اداروں کو سیاسی اس سے دور رکھو کہ یہ نہ ہو کہ بھائی یہ بندہ میرے خلاف بول رہا ہے، SHO سے اس کو اٹھواؤ، SP سے اس کو اٹھواؤ، DIG کو وہ کرو، بس کچھ بھی ہو جائے۔ کاروبار کے لیے آسان ماحول، FDI بڑھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟
افریقہ کی تیز ترین معاشی بحالی میں یہ ملک شامل ہوا. ٹھیک ہے. پھر ہم دور نہیں جاتے، بنگلہ دیش میں بھی یہی تھا. 2000 کے بعد سیاسی عدم استحکام، بے روزگاری، نوجوان دہشت گرد گروپوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے. حل کیا ہوا؟ ایس ایم ای، ٹیکسٹائل اور آئی ٹی سیکٹر میں روزگار سے انقلاب آیا. خواتین کے لیے مائکرو فائنانس بڑا، گاؤں گاؤں سوشل آڈٹ ہوا، عوام اور حکومتوں کا براہ راست رابطہ ہوا. اس سے نوجوان تھوڑا ریاست کی جانب بھی آیا، روزگار بھی بڑھا اور باقی چیزیں بھی ہوئیں. اس کا نتیجہ اب آتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ مطلب اگر یہ چیز ہوئی ہیں تو یہ انقلاب کیوں آیا ہے بنگلہ دیش میں؟ وجہ یہ ہوئی کہ وہاں کی جو سیاسی حکومت تھی اس نے بدترین وہ کرنا شروع کر دی. جو اپوزیشن تھی ان کو کھڈے اعلان کر دیا، جبر پھانسیاں لگانا شروع کر دی. ٹھیک ہے، بدترین مطلب انہوں نے کریک ڈاؤن کر دیا، بنیادی آزادیاں سلب کر لی گئیں. یہ یاد رکھو، آپ جب کھل کے بولنے دو گے نا، یار آپ کر رہے ہو، آپ کو اس پہ تکلیف نہیں ہوتی. دوسرا بیچارہ وہ بیان کرتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہو. حالات یہاں خراب ہوئے. تو وہ جس کے والد کو بانی کہا جاتا تھا ملک کا، مجھے افسوس ہوا گو کہ ہمارے ہی ملک سے آزاد ہوا، لیکن پھر بھی چلو الگ بنا لیا ہے، 100 چیزیں ہیں، ترقی کریں، مسلمان ہیں، وہ ہے وغیرہ 100 چیزیں، کہ اس کے مجسمے گرائے جا رہے تھے، اس کا گھر گرایا جا رہا تھا اور لوگ بڑے اس سے گرا رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ جو پیچھے آئے وہ پھر ڈکٹیٹر بن کر گئے. پھر یہی ہوتا ہے کہ بے شک آپ نے معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے، لیکن لوگوں کو آزادیاں بھی دینی ہے. آپ جتنا بھی ٹھیک کریں، اگر لوگوں کو آزادی نہیں دیں گے نا تو مسئلے بڑھیں گے. اب اس میں سوال آتا ہے کہ یار بلوچستان میں تجربات سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، بلوچستان والوں کو سب سے بڑا مسئلہ کس سے ہے؟ چیک پوسٹوں سے. یار چیک پوسٹوں میں ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، بد تہذیبی ہوتی ہے، ہماری خود ہی کو دفنایا جاتا ہے. اب دوسری جانب سیکیورٹی فورسز والے کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ کہیں تو آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہے، ہیڈ کوارٹر تک آ گئے ہیں. اب میں نے کہا کہ ایک طرف آئی جی ایف سی صاحب اتنے بڑے وہ خود کو بناتے ہیں کہ بھائی میں اتنا اعصاب کا مضبوط آدمی ہوں کہ حملہ ہو بھی گیا میں اپنی ریوالونگ چیئر سے بھی نہیں ہٹا. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ نے روڈ بھی اپنی تحویل میں لے لیا اور دیواریں بھی جو ہے نا اتنی بڑھا دی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آئی جی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہوتا ہے، میری چیک پوسٹوں پر بھی ہو گیا، دور دراز علاقے کوارٹر میں بھی ہو گیا. تکلیف یہ ہے کہ میرا ہیڈ کوارٹر ہے، ہیڈ کوارٹر پر آ گئے ہیں، اتنے تک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے بڑھی گئی ہے. پھر ہم نے کہا کہ یہ ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو آپ نوا قلی والی سائڈ پر بھی بڑی زمین ہے، اس کو بھی بلکہ عوام زیادہ ہے. سب سے زیادہ غازہ بند اسکاؤٹ آئیڈیل جگہ ہے آئی جی ایف سی نارتھ کے لیے. وہاں بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا، زمین بھی بہت ہے، باقی بھی انہوں نے کچھ اپنا رکھنا ہے تو بہت آئیڈیل جگہ ہے. وہاں پہ غالباً ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پہ اگر آئی جی ایف سی جاتے تو زیادہ مناسب تھا، لیکن یہ جو مناسب سمجھیں. تو اب چیک پوسٹیں رکھنی ہیں، سیکیورٹی آپ لوگوں نے رکھنی ہے. اس کا کیا ہے؟ کمیونٹی ماڈل، کہ دنیا بھر میں چیک پوسٹوں کو رابطہ پوائنٹ بنایا گیا، سزا پوائنٹ نہیں. کہ بھائی آپ نے یہ رابطہ پوائنٹ ہے کہ کوئی وہ ہوتا ہے چیک پوسٹوں، مجھے وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بیچارہ کسی کا ٹائر پنچر ہو، کسی کا پیٹرول ختم ہو، کوئی اور تکلیف میں ہو تو وہ کہے کہ یار میں چیک پوسٹ تک جاؤں مجھے ہر چیز ملے گی. یہاں نہ کہ عوام ڈرے کہ یار چیک پوسٹ پر جاؤں 1000 چیزیں اور میرے اوپر جو ہے نا لگیں. تو چیک پوسٹوں پر ایف سی والا ہو، اس کو آپ کیمرہ لگا کے دو تاکہ کل عوام جو شکایت کرتی ہے آپ دنیا کو دکھا سکو کہ یہاں غلطی ایف سی والے کی نہیں، عوام کی ہے. یا پھر عوام جو شکوہ کرتی ہے کہ یار یہاں ہمارے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے تو پتہ چلنا چاہیے. دوسرے چیک پوسٹوں پر رکھو میڈیکل شیڈیکل والا بھی، کوئی غریب آتا ہے، کوئی بیمار آدمی آتا ہے، کوئی پیٹرول بھی کچھ ہو، بہت پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس، اور بھی بہت ساری ایسی چھوٹے بچوں کے لیے کوئی چیزیں رکھو، کھانے پینے کے لیے کوئی چھوٹے وہ کیا کہتے ہیں ٹوائز وغیرہ رکھو. ایک اچھا امیج پیدا ہو سکتا ہے. اگر لوگوں کو شکایت ہے، اگر آپ ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے تو ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا سزا پوائنٹ نہ ہو، آپ کی جو یہ چیک پوسٹ ہے یہ رابطہ پوائنٹ ہو. اور سیکیورٹی اداروں میں مقامی نوجوانوں کی شمولیت اعتماد بڑھاتی ہے. اب اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ یار ایف سی جو خیبر پختونخوا میں ہے ادھر ایشو اتنے نہیں ہے، بلوچستان میں ہے. بلوچستان میں کیا ہے؟ بلوچستان میں
शायद 15% भी नहीं होंगे, या 20% तो कम ही है बलूचिस्तान के मकामी लोग। इसमें भी जो जाली डोमिसाइल लोकल वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा, आप समझो। वजह क्या है, इतनी कोई मरात नहीं है। दूसरा, एक के जो मेरा इलाका है वहाँ से आप समझो कि हर घर से एक दो हैं। उधर की गुर्बत भी इन्हीं एफसी या आर्मी में सिपाही, वो बेचारे इतने एजुकेटेड तो नहीं है कि अफसर जाएं, वो तो इक्का दुक्का है, लेकिन इन्होंने ख़त्म की। लेकिन साथ वो इंसेंटिव्स भी नहीं है। और दूसरे दूर दराज इलाके में मैंने कहा ना, गिले शिकवे बहुत हैं इदारों से, तो इसलिए भी लोग नहीं जाते। लेकिन अभी मैंने देखा कि अभी जो लेडीज़ का बैच फारिग हुआ, उसमें सिब्बी से थी, चमन से ख़वातीन थी, एक और मैं देख रहा था कि उसका भाई शहीद हुआ था, वो चले गए थे। तो ये एक अच्छा साइन है, लेकिन बात वही है, नरमी। लगे कि मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस मुझे फैसिलिटेट करने के लिए, ना मुझ पे बदमाशी करने के लिए, उस वक्त एतमाद बढ़ेगा। तो ये चीज़ उस वक्त बढ़ेगी जब हकीकी तौर पर लोगों को कुछ इंसेंटिव्स भी ज़्यादा होंगे एफसी वगैरह के, और लोगों को एहतराम भी दिया जाएगा चेक पोस्टों पर, तो मकामी आबादी आ जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि मुखलिस हमें होना पड़ेगा, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी। और कहता है मकामी हुकूमतों को इख्तियारात, जिस पर हमने बात की कि दुनिया के हर कामयाब मॉडल में एक मुश्तरक चीज़ है बलूचिस्तान में भी, कि फ़ंड ज़िले तक नीचे आए यार। तरक्याती फ़ैसले मकामी नुमाइंदे करें, आवाम को पता हो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तभी एतमाद बनता है। यहाँ क्या है, जो ज़ोरावर होता है वो अपने पास ज़्यादा पैसा ले जाता है, जो वज़ीर आला जाता है अपने पास खरबों ले जाता है, अपोजिशन वालों को 50 करोड़ तक नहीं मिलता। PND वाला, फाइनेंस वाला अरबों ले जाता है, और एक छोटे मिनिस्ट्री वाले को शायद 1 अरब भी ना मिले। तो भाई ये तकसीम आप इस बेस पे ना करें। आप कोशिश करें कि 18वीं तरमीम आपको अगर अच्छी लगती है ना, तो उसका मकसद भी यही है कि इधर आना, फिर ये जो NFC है उसको फिर यहाँ पे भी ये देखना कि यार किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट को मॉडल बनाया जा रहा होता है, दूसरे बेचारे जो है ना, अभी भी 17 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं बलूचिस्तान के। ये दुख और अफसोस की बात नहीं है। क्या है वो NFC, वो 18वीं तरमीम, वो क्या दे रही है हमें? लेकिन वो वहाँ से, वफाक से तो हमें 18वीं तरमीम NFC अच्छा लगता है, यहाँ हम नीचे देने को तैयार नहीं है, और वो सारा करप्शन की नज़र हो जाता है। रोज़गार के बड़े प्रोग्राम, याद रखो बलूचिस्तान में रोज़गार एक बहुत बड़ा इशू है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, और वसाइल हैं नहीं, पहाड़ी हर तरफ हैं। कोई पढ़ लिख के भी आता है, रोज़गार ना मिल रहा हो तो फिर क्या होता है, वो दूसरी जानिब चला जाता है। इसके लिए आपने देखना है स्किल्स प्रोग्राम शुरू करें, 6 से 12 महीने के जो कोर्स हैं, इंटर्नशिप और जॉब लिंक, ऐसा वो दें कि जॉब उसकी वो हो। और बलूचिस्तान में रोज़गार पैदा करना इतना मुश्किल नहीं है, बशर्त ये कि वो क़यादत आए जो हकीकी तौर पर मुखलिस हो। फिर शफाफियत और अवामी निगरानी, मतलब सोशल अकाउंटेबिलिटी। तरक्याती मंसूबे जो है ना, इतने शफाफ हों कि ऑनलाइन पब्लिक डैशबोर्ड हो, हर स्कीम का पता हो कि खर्च अवाम को पता हो कि ये स्कीम ला रहे हैं, ये स्कीम का फ़ायदा क्या है, ना कि ये ज़ाती स्कीमें हों। ऑडिट रिपोर्ट खुली हो। याद रखो, मैंने कहीं एक दफ़ा पढ़ा था कि गुर्बत को बराबर तकसीम कर दो। अगर 5 रुपए भी होगा, पिछली अगर हम अपनी इंसेस्टर्स की बात करते हैं, वहाँ इतने वसाइल नहीं होते थे, लेकिन उनको पता था कि यार यहाँ जजा सजा है, तो चीज़ बराबर तकसीम होती थी, इश्यूज़ नहीं होते थे। बलूचिस्तान में बेशक बहुत मसले होंगे, कम वसाइल होंगे, लेकिन अगर बराबर तकसीम होंगे, ऑडिट बराबर होगा, तो यकीन जानिए आपके 90% मसले हल होंगे। नौजवानों की फैसला साजी में शमूलियत, यूथ कौंसल्स, ज़िलाई सतह पे हर चीज़ में उनको शामिल करना। अच्छा, वो चीज़ें जो इदारों और हुकूमतों के दरमियान तवाज़ुन कायम करती हैं, हदूद का वाज़े तयन हो, सिविल इदारों की सलाहियत ज़्यादा हो, पुलिस को कोशिश करें ज़्यादा इंगेज करें, उनकी तादाद बढ़ाएं, और जो आबादी है उसमें पुलिस ही काम करे। दो तरफ़ा इत्तेमाद साजी कमेटियाँ दोनों तरफ से बात करें। पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसमें पुलिस इस्लाहात हूँ, अदालती इस्लाहात हूँ, फाइनेंस और तरक्याती अमल की डीपोलिटाइजेशन। पुलिस इस्लाहात, कम्यूनिटी में पुलिस होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं दूसरी, वो बॉर्डर्स पे होंगी, दूर दराज होंगी, ठीक है। अदालती इस्लाहात, जब आपका पुलिस में इस्लाहात होंगी, थाना कल्चर ठीक होगा, कमीशन के थ्रू लोग आएंगे, और बेहतरीन एहतसाबी निज़ाम होगा, एंटी करप्शन मजबूत होगा। अदालती इस्लाहात कि भाई मेरे चैम्बर का है, एस्टेब्लिशमेंट का करीब ही है, इस बेस पे जज नहीं लगेगा, पता लगेगा कि इसको ये हकीकी अवाम से निकला है, ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ है, दर्द दिल रखने वाला है, इसका कैरियर बड़ा पाक साफ रहा है,
ایسے جج ہوں گے تو کچھ ہوگا. فائنانس اور ترقیاتی عمل کی میں نے کہا کہ اس میں پولیٹکس نہیں ہوگی، حقیقی چیزیں ہوں گی کہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، یہاں پہ یہ پروجیکٹ لانا ہے، یہ اتنے ارب کا ہے، اس میں کرپشن کمیشن نہیں ہے اور یہ میرٹ پر ہے تو کچھ حل ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا، اس پر بڑے لوگوں نے کچھ کال دیے، ان کی بات کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا صاحب نے کہا تھا کہ جب ریاست اپنے لوگوں کی آواز نہیں سنتی تو لوگ دوسروں کی آواز سننے لگتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ فتنۃ الفلاں ہے، یہ فتنۃ الفلاں ہے، یہ بھارت کا پروکسی ہے، یہ افغانستان کا پروکسی ہے، یہ فلاں کا پروکسی ہے. جب آپ نہیں سنو گے، لوگ دوسرا راستہ چنیں گے تو ظاہری بات ہے وہ کسی اور کی ہی سنیں گے نا. تو وہ یہ ایسے ان عظیم لوگوں نے ایسے ٹیشنیں نہیں دی ہوئی، ان کے اقوال ایسے نہیں ہیں، ان کے پیچھے گہرے سبق ہیں. ابراہم لنکن صاحب فرماتے ہیں کہ حکومت وہی بہتر ہے جس پر عوام کا اعتماد زیادہ ہو، نہ کہ اختیارات زیادہ ہوں. یہ ترمیمیں کر کر کے خود کو اتنے اختیارات دینا نہیں، وہ بہترین حکومت ہوگی جس کا اعتماد ہوگا. عوام کہے گی نہیں مجھے ہر وقت یہ وزیر اعظم چاہیے، مجھے ہر وقت یہ فیلڈ مارشل چاہیے، مجھے ہر وقت یہ سی ایم چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ عظیم حکومت ہوتی ہے، نہ کہ یہ ترمیمیں کرو اور خود کو جو ہے نا ہر احتساب سے آزاد کراؤ. جان ایف کینیڈی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر معاشرہ اپنے نوجوانوں کو امید نہیں دیتا نا تو کوئی اور انہیں مقصد دے دیتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں آزادی اس کو چاہیے، آزاد ملک چاہیے، وہ جگ کیا ہے کہ وہ معاشرہ وہ اسے اس کی جو امید ہے امید ہی نہیں دے رہا. جب وہ مایوس ہوتا ہے تو وہ دوسری جانب چلا جاتا ہے، تو کوئی اور پھر اس کو آج سے تو اسے امید چاہیے تھی، دوسرا اسے مقصد دے رہا ہوتا ہے، فائنانس کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے اس کی جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس جانب چلا جاتا ہے. کوفی عنان صاحب فرماتے ہیں کہ امن محض بندوق خاموش ہونے کا نام نہیں بلکہ انصاف اور روزگار دینے کا نام ہے. کہ امن یہ نہیں ہے کہ بندوق نہیں چل رہی ہے، بے شک وہ نہیں چل رہی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں چلے گی. وہ کب نہیں چلے گی؟ جب انصاف ہوگا اور روزگار ہوگا. روزگار بھی دو گے، انصاف بھی ہوگا، تو لوگ کیوں اٹھائیں گے بندوق؟ پھر رونالڈ ریگن صاحب فرماتے ہیں کہ شفافیت ہی وہ سورج ہے جو بدعنوانی کو جلا دیتا ہے. کہ شفافیت لاؤ، بدعنوانی کے تمام مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تھیں وہ باتیں جو آپ کو ہم نے بتائیں. اس میں چیزیں واضح ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر میں کہوں کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں یہ ایسے بتا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تو حالات واقعی کشیدہ ہے. صرف ایک محاذ نہیں ہے، ہر طرف سے. اور دوسری طرف جو عسکریت پسند ہیں انہوں نے اتحاد بنایا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پھر ان کے پیچھے انٹرنیشنل پروکسیز بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا نا. ایون کہ کئی ممبر اسمبلی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. دکھ یہاں پہ ہوتا ہے. ابھی آج جو یہ ان کیمرہ اجلاس ہے اس میں ایسا وہ کچھ کریں، لیڈ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ٹیون تھوڑی بہتر رکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعلیٰ بنے، کوئی ایسا نہ لگے کہ یار یہ کوئی کسی ادارے کا نمائندہ ہے یا ہر وقت جنگجو بنا ہوا ہے. نو، دیکھنا ہے، زمینی حقائق دیکھنی ہے. سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے لوگوں کو آپ کے خلاف لڑایا جائے. یہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتا ہے. باہر والا ہے وہ اوپن ہے، لیکن جب آپ کے لوگ اور آپ کے ادارے آمنے سامنے ہوں گے تو اس میں سیاسی قیادت نے آگے آنا ہے، غلط فہمیاں دور کرنی ہے، جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. تو اس پر ایک نوجوان جو آج پر اس پر کسی شاعر نے لکھا تھا کہ نوجوان ٹوٹ رہے ہیں نوجوان ٹوٹ رہے ہیں، خواب بکھر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں جب رستے ہی مر رہے ہیں. جب رستہ ہی نہیں دکھ رہا، خواب لوگوں کے ٹوٹ رہے ہیں، تو وہ دوسرا اسے مقصد دے رہا ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی واضح پالیسی ہو، عوام کو حقیقی انگیج کیا جائے، نہ کہ یار یہ بندہ ہم سے اختلاف رکھتا ہے تو اس کو ہم عسکریت پسندوں کا نمائندہ قرار دیں، اس کو حقیقی سوالات کرنے والے لوگوں کو دور کر دیں، ان کو اپنا دشمن سمجھیں. تو یہاں سے مسئلے بڑھتے ہیں. ہم نے اپنے جو مخالف ترین لوگ ہیں ان کو زیادہ کلوز لانا ہے، ان کو زیادہ سننا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا ہے. عوام کو، آئی جی ایف سی کو، کور کمانڈر کو، وزیر اعلیٰ کو عوامی بننا ہوگا. یہاں پہ ہائبریڈ پلس 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 نظام ہے تو اس میں اب
یہ کم سے کم جب یہ نظام چلانا ہے تو اس میں شکایات کا پورٹل بھی ایسا بناؤ کہ ایک میسیج پر آپ لوگ اویلیبل ہوں کہ یار یہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہاں ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے، روزگار کو آسان کر دو، بارڈرز کو دہشت گردوں کے لیے مشکل بناؤ، عام عوام کی تجارت کے لیے آسان بناؤ، یہ حل ہے۔ اگر مار دھاڑ ہی رکھنی ہے، عوام کو اعتماد میں نہیں رکھنا، الٹا ان کے لیے مشکلاتیں پیدا کرنی، یہ حل نہیں ہے۔ عوام کو اعتماد ہوگا، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ کوئی جنگ عوام کی امنگوں اور عوام کی حمایت کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے لیکن آگے یہ مشکلاتیں پیدا کرے گا۔ عوام تذبذب میں ہے کہ یار ہمیں نہیں سنا جا رہا، ہمیں کہیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، تو حالات خراب ہوتے ہیں۔ ابھی یہ آپ پر ہے، اس جنگ کو مزید کھینچنا ہے، کب تک وہ کرنا ہے، یا اس کا کوئی حل بھی نکالنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو ہارڈ کور ہے ہارڈ کور سے ہارڈ کور کی طرح رہو، لیکن جو عوام ہے اس کا جمہوری حق، فیصلہ سازی اور نظام میں شفافیت لاؤ گے تو سسٹم کچھ بہتر ہوگا۔ اگر جزا سزا جو آپ کی طرف ہو، یہاں تو بدقسمتی یہ نہیں ہے نا، جو مقتدرہ کا چہیتا بنتا ہے وہ کچھ بھی کرے اس سے کوئی نہیں پوچھا جاتا، جو دوسرے والا ہے اس کی چھوٹی سی بھی غلطی بھی نہیں ہوگی تو اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ تھوڑی کھل کر باتیں بیان ہوں، مخالف لوگوں کو زیادہ سنیں اور کسی مشترکہ لائے عمل پر چل کے پھر یہ نہ ہو کہ کوئی کمیٹی بنے وہ دونوں سائیڈوں سے اپنے لیے کھیلے، نو، جس میں صوبے، ملک اور عوام کی بھلائی ہو، اوپن ہوں، یہاں بولیں کہ یار آئی ایس آئی والے یہاں آپ کی غلطی ہے، مائی والے آپ کی غلطی ہے، ایف سی والے آپ کی غلطی ہے، کور کمانڈر صاحب آپ کی غلطی ہے، دوسری جناب کہیں کہ سی ایم صاحب آپ کی غلطی ہے، ایریگیشن کے وزیر صاحب یہاں آپ نے وہ کی ہے، سی این ڈبلیو والے صاحب آپ نے کی ہے، بیوروکریٹ صاحب آپ نے کی ہے، پولیس والا صاحب آپ نے کی ہے، دوسری طرف وہ ہو کہ ہاں بھائی یہاں پہ بی ایل اے بی ایل ایف یہ وہ کر رہے ہیں۔ ہر چیز واضح ہوگی، مخلص ہوں گے تو نظام ٹھیک ہوگا۔ کاروباری پروجیکٹ چلائے جائیں گے تو نہیں ہوگا نظام ٹھیک۔ میرا پسندیدہ کچھ بھی کرے اسے کوئی پوچھے گا نہیں، میرا جو مخالف ہے وہ بیچارہ تھوڑا سا بھی بولنے کی جسارت کرے، عبرت کا نشان بنایا جائے گا، تو شاید لوگ جیتے مرتے رہیں، یہ حل نہیں ہوگا۔ عوام کے بچوں کا خیال رکھو گے، آپ کے بچے بھی پرسکون رہیں گے۔ عوام کی عزت کا خیال رکھو گے، آپ لوگوں کی عزت کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو دوسروں کو عزت دینا سیکھیں، یہ میں ہر فریق کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے، کیا فیصلے ہوتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔